یہ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف. آگے ایک سڑک آتی ہے, سیدھے ہاتھ پہ جو ہے نا یہ فلسطین کو, خیبر کو, العلا, اردن, فلسطین, شام, مصر کی طرف یہ روڈ نکل جاتا ہے. سیدھا جو ہے آگے مدینہ یونیورسٹی ہے اور بائیں طرف جو ہے وہ مسجد قبلتین ہے. انشاءاللہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. عورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے, مردوں کی نماز کی جگہ الگ ہے. تو آپ حضرات وہاں پہنچ کے 2 رکعت نفل ادا کریں. یہ نفل اللہ کے لیے ہیں, لیکن خوش قسمتی ہے آپ اس جگہ پہ نماز پڑھیں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ گاؤں تھا اس وقت ایک, لیکن یہاں مسلمان آباد تھے, تو حضور ظہر کی نماز کے لیے ان حضرات سے کوئی کام آئے تو یہی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو آپ نے نماز پڑھا رہے تھے, تو نماز کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آئی کہ اب منہ جو ہے ادھر پھیر لیں. آپ حضرات بالکل اسی جگہ پہ ہوں گے جہاں حضور نے نماز پڑھی. یہ مسلمان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کو مدینہ بھی دکھایا اور اس جگہ پر آنے کی بھی توفیق دے دی ہے. یہ سیدھے ہاتھ پہ حضرت عثمان غنی کا کنواں ہے. اندر جا کر ہم رات اس کی زیارت کر کے گئے تھے. یہ باہر لکھا ہوا تھا, یہودی اس کا مالک تھا, تو مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا. وہاں سے حضرت فاطمہ جیسی خواتین بھی یہاں پانی بھرنے آتی تھی, میٹھا پانی تھا. تو ایک دن یہودی نے مسلمان عورتوں کو تنگ کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت گئی. تو حضور نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا, کوئی ہے یہ کنواں لے کے دے دے, میں اس کو اللہ سے جنت لے کے دوں گا. تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول میں لے دیتا ہوں. تو یہودی سے بات کی, تو یہودی نے کہا آدھا کنواں بیچتا ہوں, یعنی ہفتے میں 3-4 دن پانی میں بھروں گا, 3 دن آپ بھریں گے, یہ آدھا کنواں ہو جائے گا. تو اسی پہ سودا ہو گیا. تو اس وقت کے 10 لاکھ اس زمانے کے آج 10 ارب کے برابر بنتا ہے. یہودی نے منہ مانگی قیمت لی, تو حضرت عثمان غنی نے دے دی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد مسلمانوں کو پریشان کرنے لگ گیا. تو حضور نے فرمایا باقی کوئی ہے جو اور آدھا بھی لے کے دے دے. تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, عرض کی اللہ کے رسول باقی بھی میں لے کے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا آج کے بعد اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا ہے, تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اللہ نے تجھ سے نہیں پوچھنا. آج بھی وہ کنواں موجود ہے, پانی ہے, باغ ہے کھجوروں کا. بینک میں آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ ہے. یہ باغ جب بکتا ہے تو وہ پیسہ اس میں جمع ہوتا ہے. اس پیسے سے حرم کے پاس ایک ہوٹل بنائی گئی ہے, سارا پیسہ حرم پہ خرچ ہوتا ہے. اب ایک اور نئی ہوٹل بن رہی ہے, اس کا خرچہ بھی سارا حرم پہ لگے گا. یعنی وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک حضرت عثمان غنی کے نامہ اعمال میں اللہ پاک لکھتے رہیں گے اور چلتا رہے گا. اسی وجہ سے ان کو سخی کہا جاتا ہے اور غنی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اتنا کچھ دے گئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو اللہ پاک اس کنویں کو آج بھی چلا رہا ہے. یہ سڑک دائیں طرف جو ہے یہ فلسطین کو, جنگ خیبر کو یوں نکل جاتی ہے پوری. اس کو شہرہ عرب کہا جاتا ہے. یہ مصر تک سڑک جاتی ہے. اور یہ بائیں طرف مسجد قبلتین ہے سامنے. میں نے 1-2 دفعہ یہ فلسطین کا سفر کیا اس پورے روڈ پہ. مکی صاحب میں ہم 2-4 علماء حضرات اپنی گاڑی میں تھے, تو تقریباً 8-10 دن ہم راستے میں رکتے گئے ہر جگہ جہاں زیارتیں تھیں. کتنی راستے میں مسجدیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نمازیں پڑھیں, جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو تبوک جانا ہوا. تبوک میں ایک مسجد رسول ہے جہاں آپ رہے. بحمد اللہ میں نے ایک رمضان وہاں نماز تراویح پڑھائی ہے مسجد رسول میں.